سیکھنا، کرنا اور سکھانا، یہ تینوں فرق چیزیں ہیں، اور اس فرق کو سمجھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا if you are trying to build your brand۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ خود کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ خود کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ فرق جو ہے یہ کافی زیادہ بڑا فرق ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کرو سے پوچھتے ہیں کہ یار مجھے بتا کہ یہ کام تو کیسے کر رہا ہے، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو سکھانا بھی اس طرح آتا نہیں ہے، تو وہ کیا سکھاتا ہے اور آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو سیکھنا کس طرح آ رہا ہے؟ تو اب ہنر کیا لگنا شروع ہو گیا آپ کے سیکھنے کا، اس کے لیے کیا ہنر ضروری ہو گیا سکھانے کا۔ آپ اس تک پہنچے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ کرتا اچھا تھا کام۔ ایشو یہاں پہ پڑا کہ ایک تو آپ کے سیکھنے کے ہنر کے اوپر سوال اٹھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا سیکھنا آتا ہے، استاد سے سوال کرنا بھی آتا ہے صحیح طریقے سے، اس سوال کو پیشنس کے ساتھ سمجھنا، اس کو انٹرنلائز کرنا، فضول سوال نہ کرنے کی کوشش کرنا، اور اس بات کو سن کے عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سیکھنے کے عمل کے اندر آ جائے گا۔ وہ مائنڈ سیٹ صحیح طرح رکھنا، سکھانے میں جو اگلا کر رہا ہے اس کا بریک ڈاؤن آپ کے لحاظ سے وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، وہ استاد ہونے کے جو چند ریلیٹڈ سکلز ہیں وہ ان کو مد نظر رکھ رہا ہے، کیا وہ آپ کو ایموشنلی صحیح طریقے سے انگیج کر رہا ہے، کیا وہ جو انفارمیشن وہ دے رہا ہے جو کہ آپ کو اس وقت اس سٹیج پہ آپ کو چاہیے، اور وہ آپ کو ریپیٹیشن کے ساتھ آف کورس پیشنس کے ساتھ وہ چیز بتا رہا ہے جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں اور اپنے سفر پہ اس وقت سننی ہے۔ تو یار یہ تو بڑا کچھ ہے، سیکھنے کا علیحدہ ہنر ہے، سکھانے کا علیحدہ ہنر ہے، اور ان کا تعلق کرنے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک سینٹی پیڈ تھا۔ سینٹی پیڈ ہوتا ہے وہ جو کیڑا ہوتا ہے جو کہ 50 ایک طرف اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، سینٹی پیڈ 100 فیٹ 100 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو کسی نے سینٹی پیڈ سے یہ سوال کیا، اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی کہانیوں میں کیڑوں مکوڑوں سے سوالات جواب چل رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کیڑے سے یہ سوال کیا سینٹی پیڈ سے صاحب نے کہ بھائی تو اتنا ہاریفائنگلی میگنیفیسنٹ طریقے سے ان 100 ٹانگوں کو یونیسن میں چلا کے کتنی سپیڈ سے چلتا ہے، یار یہ کیسے کرتا ہے؟ مجھ سے تو 2 سے نہیں چلا جاتا ہے، تو 100 سے چل رہا ہے، ہاؤ آر یو پولنگ دس آف؟ وہ کہتا میں دسنا تو سینٹی پیڈ نے اس کو سکھانے کی کوشش کی کہ وہ ان 100 ٹانگوں کو کیسے استعمال کرتا ہے یونیسن میں، اور جب اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ چلنا ہی بھول گیا۔ کہانی کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے، جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بریک ڈاؤن کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے ذہن میں بھی بہت چیزیں ایسی کریٹ کر دیتا ہے جس سے اس چیز کے کرنے میں ایشو آ جاتا ہے۔ تو یہ جو عام بات کی جاتی ہے نا کہ یار ان لوگوں سے سیکھو جو وہ کام کر رہے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے ایز اے طالب علم یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یار اس کو سکھانا شاید نہ آتا ہو اگلے کو، تو میں نے ایک اچھا طالب علم بننا ہے کہ میں اس سے وہ سوال کروں، اس طریقے سے سیکھوں، وہ چیزیں ایمولیٹ کروں، وہ چیزیں کاپی کروں جو مجھے میری جرنی میں ہیلپ کرے گی۔ اور اسی لیے میں یہ ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ از اے یونیلیٹرل ریلیشن شپ۔ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ٹیچر بناتا ہے، کوئی آج تک ٹیچر نہیں جمع جو کہے کہ جی میں نے سکھانا ہے اور وہ جا کے کسی کو سکھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پروفٹس کو بھی نہیں کہا گیا کرنے کو، ان کو بھی کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ اپنا کیس اپنی بات جو اتنی مفید ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے پریزنٹ کرو، بلاغ المبین۔ ایک ٹیچر یہی کر سکتا ہے، کیونکہ سارے کا سارا ذمہ ایک اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے، تو جو سیکھنے کا ہنر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بن جاتا ہے، سکھانے سے بھی اور کرنے سے بھی، کیونکہ آپ کریں گے بہتر اس وقت جب آپ سیکھیں گے اچھا۔ اور وہ جو کرنے کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو کرو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں اب زیادہ بحث بھی نہیں کر سکتے کہ اچھا یار کیا سٹیپ تھا، بس کرو کرو کرو، وہ ادھر مائنڈ سیٹ چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ سیکھنے نکلتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک تو استاد ڈھونڈنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے پرکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اب اس کے کون سے مشورے کو یا اس کے کون سے عمل کو کاپی کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ سو دس ڈز بیکم ٹرکی، بٹ ان تینوں چیزوں کو سیکھنا، کرنا اور سکھانا میں سمپلیفیکیشن یہ ہے، جو اس میں اگر چیز پکڑنے والی یہ ہے
کہ آپ ایز اے طالب علم اپنا ہنر ڈیولپ کریں کہ سیکھنا کیسے ہے. اور اس کا پہلا سب سے بڑا ٹپ یہ ہے کہ آپ ہیوملٹی لائیں, اپنے اندر یہ عاجزی لائیں کہ ہاں مجھے نہیں پتہ, اور ہاں میں کسی سے بھی سیکھ سکتا ہوں جو یہ سکھائے مجھے, اور میری ذمہ داری ہے. وہ عاجزی پھر آپ کو نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جائے گی کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا ٹیچر کو ٹیچر بناؤں. تو انشاءاللہ پھر یہ جو ساری کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, اور یہ ہوتی ہے, میں بات بھی اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کے بھی زمانے کے اندر یونیورسٹیز نے بھی کوئی خاص ہمارا ساتھ نہیں دیا, اور اس وقت بھی جو آن لائن کورسز یا ٹیچرز بھی جو آ رہے ہیں اس میں سے بہت تنقید بھی لوگ کرتے ہیں, بہت اچھے بھی لوگ ہیں یار. وہ سکھانے کے ہنر کے اندر کوششیں کر رہے ہیں, ان کو سکھانا آتا ہے نہیں آتا ابھی اس پہ بات نہیں ہو رہی کہ سکھانے کا ہنر کیا ہے. کرنے کا جو ہنر ہے وہ جو کرو ہوتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا آپ کو, وہ تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ آ کے تو ابھی نہ سکھا رہا ہوتا ہے نہ وہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے, تو وہ تو ہی از دا ڈوئر. اسٹوڈنٹ کے طور پہ سب سے اچھا کمال یہ ہو جائے واقعی یہ ہے کہ اگر آپ سیکھنے نکلے ہیں تو آپ اس بندے کے پاس جائیں جو کہ وہ کر گزرا ہے اور اب اس نے ٹھان لی ہے کہ میں نے یہ سکھانا ہے, تو اب وہ سیکھنے کا جو ہنر ہے اس کو بھی سمجھ رہا ہے. یہ سب سے آئیڈیل سچویشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہت دفعہ بلکہ میجورٹی ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ جو کرو آپ کو فیلڈ میں ملتا ہے اس کو سکھانا شاید اتنا اچھا نہیں آتا. تو یہ ذمہ داری پھر سیکھنے والے کی ہی ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ آپ بھی اچھی سے اچھی اور مفید سے مفید چیزیں سیکھیں, اور میں بھی سیکھنے کے سفر میں آگے سے آگے بڑھتا رہوں. آپ بھی دعا کیجئے, میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.